وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جئتمونا آ گئے تم ہمارے پاس فرادا اکیلے. یعنی جب ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، کیا یہ گروہ لے کر جائیں گے، کیا یہ گروپس لے کر جائیں گے، کیا یہ پاور لے کر جائیں گے، کیا یہ منی لے کر جائیں گے؟ اکیلے. کما خلقناکم جیسا کہ پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اول مرہ پہلی بار. جب دنیا میں آئے تھے کیسے آئے تھے؟ اکیلے آئے تھے. جب جانا ہے دنیا سے تب بھی اکیلے جانا ہے. وترکتم اور چھوڑ آئے تھے تم ما خولناکم جو دیا ہم نے تم کو وراء ظہورکم اپنے پیٹھوں کے پیچھے. تم جو ہے وہاں پر دنیا میں مالک بنے ہوئے تھے، دنیا کا ساز و سامان، گھر، فرنیچر، سب کچھ چھوڑنا ہے. ہماری موت اور قبر ایک ایسا فلٹر ہے جہاں پر دنیا کی یہ کمائی، پاور، سامان، مال، پیسہ، اکڑ، سب کچھ فلٹر کر دے گا ہماری موت اور ہماری خبر، اور صرف آگے لے کر جانا ہے ایمان، اعمال. یہاں پر ہم کروڑوں کی زمین کمائے، گھر بنائے، زیور رکھے، لیکن یہ سب فلٹر ہوگا اور قبر میں لے کر جانا ہے یا پھر وہاں سے آگے کے سفر پر لے جانا ہے صرف اعمال. تو پھر جو وہاں لے جانا ہے، فلٹر ہو کر وہاں جانا ہے، تو اس کی تیاری ہم کو کرنا ہے. سب کا سب جو ہم سمیٹ رہے ہیں اور جو سمیٹنے میں ہم اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں وہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا ہے. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے ساتھ شُفَعَاءَكُمْ تمہارے سفارشیوں کو. اب دنیا میں جو ہے سمجھتے تھے کہ یہ سفارش کرے گا، وہ سفارش کرے گا، وہاں پر کہا جائے گا تو کہاں ہے تمہارے سفارش؟ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ وہ جو گمان کیا کرتے تھے تم، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ کہ وہ شریک ہے بے شک وہ تم میں، یعنی انہم کہ بے شک وہ فیکم تم میں شرکاء شریک ہے. یعنی تم جو ہے وہ گمان کرتے تھے کہ وہ شرکاء، وہ شریک تمہاری سفارش کریں. کہاں ہے وہ؟ لقد تقطع البتہ تحقیق کٹ گئی، بینکم تمہارے درمیان، وضل عنکم ما کنتم تزعمون اور گم ہو گئی تم سے وہ جو تھے تم گمان کرتے ہیں. یعنی یہ جو شریک اور مشرک ان کے بیچ کا جو کنیکشن ہے سب کٹ جائے گا، سب ایک دوسرے سے گم ہو جائیں گے. اب پوچھا جائے گا کہاں ہے جو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہیں چھڑا لیں گے، تمہیں بچا لیں گے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. رہے گا باقی تو صرف تمہارا عمل، اور وہ عمل اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو کام آئے گا، نہیں تو نہیں کام آئے گا. وہاں پہ کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں. پیدا اکیلے ہوئے، مرنا اکیلے، قیامت کے دن بھی اسی طرح اکیلے کھڑے رہنا ہے. آج وقت ہے جو سمیٹ رہے ہوں. کیوں؟ کیا لے کر جاؤ گے جنت میں؟ نہ کسی کا دامن کام آئے گا، نہ کسی کا وسیلہ کام آئے گا، نہ کسی کی جو ہے سفارش وہاں پر کام آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میک دیٹ بینیفیشیل ٹو اس، یا کام آئے ہمارے لیے، کچھ بھی کام آنے والا نہیں. صرف ایمان، صرف عمل. تو اس کے لیے اس پر کانسنٹریٹ کرنا ہے. ان اللہ فالق الحب بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو. یعنی دانے کو پھاڑ کر اس سے درخت کون نکالتا ہے؟ اونلی اللہ سبحانہ تعالیٰ.
ون नवा और गुठली है ये। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही है जो क्या करते हैं, फाड़ते हैं दाने को और फिर गुठली को भी। गुठली जो है, दाना वो चीज होती है ग्रेन जिसको हम खाते हैं, गुठली वो चीज होती है वो बीन जो हम खाते नहीं हैं, ठीक है। उसमें से भी जो है फाड़ कर अगर लाइफ निकालते तो अल्लाह ताला युखरिजुल हय्या, वो निकालता है जिंदा को, मिनल मय्यित, मुर्दे से, वो मुखरिजुल मय्यित, और निकालने वाला है मुर्दे को, मिनल हय्य, जिंदा से। यानी जिस तरह गुठली से जिंदा दरख्त निकालते हैं, जिंदा दरख्त से गुठली या फिर बीज, उसी तरह अल्लाह ताला जो है जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा। यानी जिस तरह जो है अगर हम देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे वो मुर्दा की तरह थे, क्योंकि उनके दिल में ईमान और तौहीद नहीं थी। उनसे उनके बेटे तौहीद पर थे और इतने बड़े इमाम अंबिया निकले। और फिर उसी तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे, अगर नूह अलैहिस्सलाम हम देखेंगे कि इतने बड़े नबी थे, उनसे उनके बेटे जो थे वो मुशरिक थे। ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून, ये है तुम्हारा अल्लाह ताला, तो कहाँ से तुम फेरे जाते हो, यानी कहाँ से तुम फेरे जाते हो। ये तुम्हारा अल्लाह ताला है, उसकी कुदरत देखो, उसको पहचानो, फिर तुम किधर जाते हो। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? पिछली आयतों में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़मीन आसमान, यहाँ पे नबातात, सबसे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन के सबूत और दलाइल और प्रूफ दिए जा रहे हैं। फालिक, वो फाड़ने वाला है। अल इस्बाह, सुबह का, यानी रात से सुबह कैसे फटकर आती है, किसकी वजह से होता है, किसकी कुदरत से होता है। वजअल अल-लैल, और उसने बनाया रात को, सकना, बाइसे सुकून, वशम्स, और सूरज को, वल क़मर हुस्बाना, और चांद को हिसाब का जरिया। कैसे अल्लाह ताला ने जो है बाइसे सुकून रात को बनाया और सूरज और चांद को हिसाब का जरिया। सूरज से दिन का हिसाब, चांद से जो है महीनों का हिसाब। ये कौन बदल सकता है? एक बीन से झाड़ निकालने वाला भी अल्लाह ताला, सूरज और चांद को निकालने वाला भी अल्लाह ताला। क्या ये सब देखकर समझ नहीं आता कि इन सब के पीछे कौन है? अल्लाह ताला है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, ये अंदाज़ा है ज़बरदस्त इल्म वाले का। यानी अगर हम देखेंगे कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है अल्लाह ताला की, तो वो अल्लाह ताला जो इतनी परफेक्ट प्लानिंग करने वाला है वो कितने परफेक्ट होंगे। सोलार एंड लूनर कैलेंडर से अब अगर हम देखेंगे तो कितनी परफेक्ट प्लानिंग है। इस चीज का इल्म, सूरज और चांद से दिनों का हिसाब हम करें, ये हमको अल्लाह ताला दिए। तो वो अल्लाह ताला जो ये प्लान किए हैं वो कितने जबरदस्त होंगे। वो अल्लज़ी जअल लकुमुन नुजूम, और वो अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने बनाए तुम्हारे लिए सितारे, लितहतदू, ताकि तुम राह पाओ, बिहा फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, इनके जरिए खुश्की और समंदर की तारीकियों में। यानी सितारों को जो है डायरेक्शंस के लिए ट्रैवलर्स यूज करते थे। इवन टुडे लोग फौरी सितारों से जो है ना डायरेक्शंस का पता कर लेते हैं। और कुरान से साबित है सितारों के जो है 3 पर्पस है। 1 इज जीनत, खूबसूरती और आसमान। 2 इज शैतान को जो है मार भगाया जाता है, जब जो है शैतान आसमानों की तरफ जाते हैं कब्रें लेने के लिए, तो फिर वहां उनको मार भगाया जाता है। और तीसरा जो है रास्ते, डायरेक्शंस पता करने के लिए। तो कद फस्सलना, तहकीक खोल खोल कर बयान कर दी हमने, अल आयात, आयात को, लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखते हैं। यानी अल्लाह ने सब चीज इंसान को खोल खोल कर बताया है कि इंसान की खिदमत और फायदे के लिए तमाम चीजें बनाई हैं। तो बेवकूफ इंसान इनको खुदा बना बैठा है और इनकी इबादत करता है। तो फिर जिसको इल्म नहीं है, जो समझ नहीं सकते, उनके लिए कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर इन निशानियों की आसपास जो है और आसमान और जमीन में जो है इनके ऊपर गौर करेंगे तो भी हम तौहीद की तरफ आ सकते हैं। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्स, और वो अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुमको जान से वाहिदा, एक, यानी आदम अलैहिस्सलाम। फमुस्तक़र, फिर मुकर्रर किया या रहने की जगह, यानी वूम्ब, माँ की रहम में जगह दी किसने? अल्लाह ताला ने। व मुस्तौदा, और सुपुर्द किए जाने वाली जगह। यानी अब यहाँ पे मुस्तक़र से मुराद फ्रॉम द वूम्ब ऑफ मदर, मुस्तौदा यानी खबर, जहाँ पे हम दफन होते हैं। तो दिस इज सफर इंसान का। एक आदम अलैहिस्सलाम से बनाया, फिर माँ के रहम में जगह दी, फिर वहां से कब्र में जो है उसकी जगह इंसान की है। कद फस्सलनल आयात, तहकीक खोल खोल कर बयान कर दी हमने आयात यानी निशानियां, लिक़ौम, उस कौम के लिए, यफ़क़हून, जो समझते हैं। यहाँ पे यफ़क़हून जो है फ़िक़्ह इससे ही है, जो गौर व फिक्र करे, गहरी समझ रखे। ये सब समझाने के बाद जो समझ में
جس کے آ گیا، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی انسان اپنے مرحلوں کے اوپر بھی غور و فکر نہ کرے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنے کے لیے کہا، اس کے بعد انسان کے مرحلے اور اس کے سفر کے اوپر، یعنی یہ سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اگر اپنا انجام درست کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک نہیں کرتا تو پھر انسان خسارہ پانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ اب دیکھو یہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا؟ سمندر ہے، وہاں سے کیا پانی ہم لا سکتے ہیں کھیتوں تک؟ نہیں، ٹنز اینڈ ٹنز آف پانی اتنے لائٹ کلاؤڈز میں جو ہے اڑ کر کھیتوں تک پہنچتے ہیں، شہروں تک پہنچتے ہیں، تمہارے گھر تک کہاں سے کون لے کر آتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالی ہم نے بھی ساتھ اس کے یعنی بارش کے ذریعے نبات کل شیء، پیداوار ہر چیز کی، فَأَخْرَجْنَا، پھر نکالا ہم نے، منہ اس سے، قَدِرًا نُخْرِجُ مِنْهَا، سبزہ ہم نکالتے ہیں اس سے، حبًا متراکبہ، دانے ایک پر ایک چڑھنے والے، جیسے کون ہوتا ہے بھٹا، ایک پر ایک بالیاں ہوتی ہے جس میں چڑھتے ہیں، وہ جو ہے کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہے، بارش برسانے والا، وہ بارش کے ذریعے کھیتی میں جو ہے یہ سبزہ اگانے والا اللہ تعالیٰ، پھر دانے ایک کے اوپر ایک چڑھنے والے کون، ناٹ اونلی مکئی کا کون، ہر طریقے کے کون یا بالیاں جتنے بھی گرینز سب اگانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، اور کھجوروں میں سے، اس کے خوشوں میں سے، قنوان، گچھے، دانیاں لٹکتے ہوئے، وجنات، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہا، کچھ ملتے جلتے ہیں، وہ غیر متشابہ، اور کچھ نہیں بھی ملتے جلتے ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھانے پینے، فروٹس، گرینز، ان سب کی طرف دیکھو، ان کی شکلیں کچھ ملتے جلتے ہیں، کچھ ٹیسٹ ڈفرنٹ ہے، کچھ ٹیسٹ سملر ہے، کچھ شیپ دیکھو، لکس دیکھو، مزے دیکھو، وہ ساری چیزیں الگ الگ فائدے دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کچھ ملتے جلتے، کچھ الگ الگ انگور دیکھیں، پرپل، گرین، ڈفرنٹ سائزز کے، ملتے جلتے بھی الگ الگ، زیتون دیکھیں، کلر، شیپس، ٹیسٹ کتنے آتے ہیں، انار دانے جو ہے ان کے کرسٹلز کی طرف اگر ہم انار کے دانوں کے ہم دیکھیں گے، کیا کوئی انسان یہ سب بنا سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کوئی ڈرنک میں یا کوئی فوڈ میں آرٹیفیشل فلیور ڈالتے ہیں، دیکھیے تو فوری کیسے لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا۔ نیچرل فلیور، نیچرل ٹیسٹ، نیچرل نرشمنٹ، دیٹ از کوائٹ ڈفرنٹ، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کوشش بھی کر کے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کون ہے اللہ تعالیٰ، پہچانو۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھلوں کی طرف، اذا اثمر وینعہ، جب وہ پھل لائے، اور اس کے پکنے کی طرف، یعنی پھل نکلنے پر غور کرو، پھل کے پکنے پر غور کرو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی وحدانیت، سب کے لیے یہ سب چیز پر غور کرو، تم خود بخود حق کی طرف پہنچ جاؤ گے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیا، للہ، اللہ کے لیے، شرکاء، کچھ شریک، الجن، جنوں میں سے۔ اہل عرب میں جنوں کو پکارنا بہت عام تھا، ان سے پناہ لینا عام تھا۔ جن جو ہے شیاطین جن، اور وہی جو ہے بتوں کی پوجا کرنا بھی سکھاتے تھے، اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ جن جو ہے بلائیوں، بیماریاں، نقصان وہ پہنچائیں گے، تو ان سے بچنے کے لیے ان کی پوجا کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیں اگر ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں کہ بری چیزوں کی بھی پوجا ہوتی ہے کہ ان سے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے، ایسے عقیدے سے۔ تو اس وجہ سے اہل عرب بھی جو ہے جنوں کو پوجتے تھے، ان کو اللہ کا شریک بناتے تھے۔ وَخَلَقَهُمْ، اور اس نے پیدا کیا ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی تو جنوں کو پیدا کیا، پھر وہ جن کو اللہ کے برابر کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ جنوں کو، انسانوں کو، سب نے اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ، اور انہوں نے گڑھ لیا اس کے لیے، بنین، بیٹے، وبنات، اور بیٹیاں۔ اللہ تعالیٰ جن کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنانے والا ہے، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے جو ہے بیٹے اور بیٹیاں تم جو ہے انسان نے بنایا۔ جیسے بیٹے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے بنا دیا، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، بغیر علم،
بغیر علم، یعنی وداؤٹ علم، وداؤٹ نالج، وداؤٹ دلیل اللہ کے جو ہے اولادیں بنا لی. سبحانہ، پاک ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اولادوں سے، یہ شریک جسے تم ٹھہراتے ہو سب سے پاک ہے. وتعالی عما یصفون، اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو تم بیان کرتے ہو، جو تم سمجھتے ہو، جو تم شرک کرتے ہو، سب سے پاک ہے اور سب سے بلند ہے جو تم بیان کرتے ہو. بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. انا یکون لہ ولد، کیوں کہ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی بیٹا. ولم تکن لہ صاحبہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بیوی. تو اب یہاں پر ایکسپلین کیا جا رہا ہے جب اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں تو اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ خلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے. یعنی اولاد کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ آگے کیسا ہوگا، بڑھاپے میں سہارا کون ہوگا. لیکن اللہ از دا کریٹر، اس نے زمین بنائی، آسمان بنائی، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس کی نہ کوئی بیوی ہے جس کے ذریعے بیٹا ہو سکتا ہے یا بیٹی ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ از کریٹر اینڈ ایوری تھنگ ایلس از کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ایوری تھنگ ایلس از کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی کریشنز اللہ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم، رب ہے تمہارا. کون ہے رب تمہارا؟ جو بین سے اور گٹلی سے جو ہے درخت نکالتا ہے، بارش لاتا ہے، دن اور رات کو جو ہے نکالتا ہے. پھلوں کی طرف دیکھو، الگ الگ سائز، الگ الگ کلر. تم یہ خود اپنے آپ کو دیکھو، تم ماں کے رحم سے تمہارے خبر کے سفر تک کو دیکھو، زمین اور آسمان کو دیکھو، وہ سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے. تو پھر تم اس اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے بنا سکتے ہو؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. خالق کل شیء فاعبدوہ، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، بس عبادت کرو اس کی. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اوپر ہر چیز کے کارساز ہے. ہر چیز، ہر کام کو کرنے والا، انجام تک پہنچانے والا، ہر چیز کا نگران، ذمہ دار، انتظام کرنے والا، بنانے والا، مینج کرنے والا، سب کچھ جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو صرف اس کی عبادت ہم کو کرنا چاہیے. لا تدرکہ الابصار، نہیں پا سکتی اس کو نگاہیں، ہماری آنکھیں اس کے لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. اب آپ کہیں گے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ دنیا میں ہی کچھ ایسی اللہ کی کریٹڈ چیزوں میں سے چیزیں ہیں جس کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. جیسے جن ہے، نہیں دیکھ سکتی، روح ہے، نہیں دیکھ سکتی، الیکٹرک کرنٹ ہے، ہم فیل کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے. آسمان کے پر ایک کائنات ہے. وی نیڈ سو مینی ٹولز اینڈ انسٹرومنٹس اینڈ اسٹڈیز ٹو لک ایٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں دیکھ سکتے رائٹ ناؤ، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان والے اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھیں گے جیسے بالکل چاند ہم کو کلیئرلی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کر لے اور اللہ کا دیدار ہم کو نصیب فرمائے. وَهُوَ يُدْرِكُ، اور وہ پا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ سکتے ہیں. الابصار نگاہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظروں میں ہم ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں دیکھ سکتے تو یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نظر سے بچے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے. باریک بین یعنی باریک سے باریک چیز کا جو ہے کی خبر رکھنے والا ہے اور باخبر ہے. He knows everything کہ what we are doing. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ، تحقیق آ گئی تمہارے پاس کھلی دلیل. یعنی اب یہاں پہ کھلی دلیل، کلیئر پروف، جب سے اب تک ساری آئے ہیں سب پروف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھ لے تو اس کے نفس کے لیے. یعنی اب چاند، سورج، ستارے، بیج، بارش، سب کچھ دیکھنے کے بعد اگر تم ہدایت پاتے ہو تو تمہارے لیے. ومن عمی فعلیہا، اور جو کوئی اندھا ہوا تو اس کے ذمے ہیں. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب انسان کو تمام پروفس اینڈ دلائل دے دیے گئے ہیں. اب انسان کی خود کی سیلف ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے حق دیکھ سکتا ہے یا دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر سے جو ہے اپنا منہ پھیرتا ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر نگران. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، حق پہنچا دیا. اب وہ جو ہے کیا ہے؟ بشیر ہے، نذیر ہے، لیکن نگران نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر کر لاتے ہیں آیات. یعنی ڈفرنٹ طریقوں سے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. کبھی جو ہے انبیاء کرام کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کبھی کائنات میں کیا ہوا، کبھی جنت جہنم کا منظر دکھاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی ہم کو اہل کتاب کے بارے میں بتاتے، پھیر کر ڈفرنٹ طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ کہیں تو پڑھ کر آیا، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے کہ آپ کو قرآن کوئی اور سکھاتا ہے. اہل کتاب کے پاس جا کر یا کوئی جو ہے لوگوں کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر آتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے. اتبع ما، پیروی کیجیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی پیروی کیجیے. ما اوحیا، وحی کیا گیا، الیک من ربک، آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی وحی کی طرف، قرآن جو وحی کی گئی یعنی قرآن کی پیروی کیجیے. لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر وہی. واعرض، اور اعراض برتیے. یعنی اب یہ لوگ جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں، ان کو اگنور کریے، توجہ نہ کیجیے، بے رخی برتیے. علی المشرکین، مشرکین سے. یعنی اسلام کی جو ہے خوبصورتی یہ ہے کہ ہم کو جو امپورٹنٹ کام ہے اس کی طرف جو ہے کیا کرنا ہے، کنسنٹریٹ کرنا ہے. جو بیکار کام ہے اس کو اگنور کرنا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے اوپر جو ہے الزامات لگاتے ہیں کہ آپ یہاں سے سیکھ کر آئے، وہاں سے سیکھ آئے. جسٹ اگنور دیر جو ہے ورڈز، اور آپ اپنے مشن کے اوپر کنسنٹریٹ کریے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ وہ شرک کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی بھی شرک سے روک سکتے تھے. وَمَا جَعَلْنَاكَ، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ان پر حفاظت کرنے والا، یعنی نگہبان آپ کو نہیں بنایا، ان کے اعمال کے لیے آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں آپ ان پر کارساز، یعنی آپ ان کے وکیل بھی نہیں ہیں، ان کی طرف سے لگڑیے بھی مت، آپ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہیں، آپ ریسپانسبل بھی نہیں ہیں. آپ کا کام آپ کریے اور بس اپنے کام پر فوکس رہیے. ولا تسبوا، اور نہ تم گالی دو یعنی انسلٹ کرو، الذین یدعون من دون اللہ، ان بتوں کو وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے. یعنی اب جو یہاں پر مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ حق نہیں ہے، لیکن مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بتوں کو تم گالی مت دو، ان کو انسلٹ مت کرو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو زیادتی کر کے، بغیر علم، بغیر علم کے. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بظاہر درست نظر آئے لیکن رزلٹ اس کا الٹا ہو. تو مسلمز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نان مسلمز کی کسی چیز پر مذاق مت اڑائیں، ایون وہ غلط ہے، حق پر نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر کیا کریں گے؟ پلٹ کر اسلام کو ٹارگٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کو برا کریں گے. تو ہمیشہ رزلٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے مسلمان کا ایکشن ہونا چاہیے. کذالک زینا لکل امہ، اسی طرح خوبصورت بنا دی ہم نے ہر امت کے لیے عملہم، ان کے عمل. یعنی ہر امت جو عمل کرتی ہے، ایون جو پوجا ہوتی ہے، بت پرستی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ان کے ریچولز ہوتے ہیں، ان کو بیوٹیفل لگتے ہیں. ثم الی ربہم، پھر اپنے رب کی طرف، مرجعہم، لوٹانا ہے ان کا، فینبئہم، پھر وہ بتا دے گا ان کو، بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے. یعنی یہاں پر جو بدعت ہے، شرک ہے، برے کام ہے، سب غلط جو ہے حرکتیں دنیا میں اچھی ہی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، لیکن فائنلی اللہ تعالیٰ کے پاس جب پلٹ کر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اپنا عمل بتاتے ہیں کہ وہ کیا کر کر دنیا میں آئے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ کی، جہد ایمانہم، اپنی پکی قسمیں. کس نے؟ اہل مکہ نے. لَإِن جَاءَتْهُمْ، البتہ اگر آئی ان کے پاس، آیا کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، البتہ وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر. قل، کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم، اور کیا چیز بتائے تم کو، یا شعور دے تم کو، انہا، بے شک وہ، یعنی نشانی، ہاں سے مراد آیا ہے نشانی، اذا جاءت، جب آ گئی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. یعنی یہاں پر اہل مکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے، کوئی میریکل، کوئی معجزہ آئے تو ایمان لے کر آئیں گے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشانیاں لانا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور تم کو کیا بتائیں، یعنی مومن سے کہا جا رہا ہے کیا چیز سمجھائے تم کو، بتائے تم کو، یا شعور
دے تم کو کہ بے شک وہ جب آ گئی نہیں وہ ایمان لانے والے، یعنی مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ واٹ ایور مرکل کمز، واٹ ایور نشانی کمز، دے ناٹ گوئنگ ٹو جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ لوگ، کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو اتنی ساری نشانیاں تو آلریڈی ہے، سورج، چاند، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، بادل، بارش، ایوری تھنگ، اس کے بعد ایمان نہیں لے کر آتے تو کوئی معجزہ لانے پر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ اور ہم پھیر رہے ہیں أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو، أَبْصَارَهُمْ اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے، یعنی ان کا انکار کرنا، ان کے کفر کی وجہ سے ان کو جو ہے ہدایت سے پھیر دیا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے بھی ساتھ اس کے اول مرہ پہلی مرتبہ، یعنی پہلی مرتبہ پہلی بار جیسے وہ ایمان نہیں لے کر آئے وہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ شق القمر کے معجزے کو بھی جھٹلا چکے تھے، تو معجزے، نشانیاں سب لانا ان کے سامنے فائدے مند نہیں ہے، جیسے پہلے بار انہوں نے انکار کیا ویسے ہر بار وہ انکار کرنے والے ہیں۔ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو 7 کمپلیٹ ہوا، اور لاسٹ کی آیتوں میں خاص طور سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی، تو جب یہ آیتیں آپ دوبارہ پڑھیں، ریوائز کریں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر غور کریں، اف پاسبل آپ تھوڑا سا نیچر سے کلوز جا کر، ہو سکتا ہے چھت ہے، بالکنی ہے یا واٹ ایور، جا کر دیکھیں، گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پہچانیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جائے، اور ہم جو ہے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اپنے سفر کی طرف غور کریں، ماں کے رحم سے لے کر خبر تک کتنا ہمارا سفر ہو چکا ہے دیکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، اور اپنے زندگی کا مقصد اور اپنے پیدائش کا مقصد سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاحیتیں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔